الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں، میں اللہ کا نام لے کے اس تقریر کا آغاز کرتا ہوں. نہ انداز گفتگو ہے نہ طرز تکلف. میرا خطاب سننے والوں السلام علیکم. کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانا ان کی، میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیث ان کی، کہ ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیث ان کی، اگر آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. حضرین محترم، میرے جیسا کم علم اور ایک کم فہم طالب علم بلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبانی قدرت یوں ادا ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کسی مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا. حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب زندگی کے دو پہلو، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے. زبان مدت کرتی کرتی خاموش ہو گئی. محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہو گئے. مفسر تفسیر لکھتے لکھتے موت کی آغوش میں چلے گئے. مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا. حاضرین محترم، میری کیا مجال بھلا میں اس ماجبین کی شان کے بارے میں لب گشائی کر سکوں کہ جس کی دست ایک دست کی ایک انگلی اٹھتی ہے چاند کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے. حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی دیکھ کر. جس کی نگاہ اٹھتی ہے تو سورہ کا گھوڑا سمیت زمین میں دس جاتا ہے، پھر جب نگاہ رحمت اٹھتی ہے تو سورہ کا گھوڑا سمیت زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جس ہستی پر طائف کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر زبان مقدس سے ایک بد دعا تک نہیں نکلی، بلکہ بقول کلندر لاہوری دعا مانگی، یا الہی اس قوم کو چشم بصیرت دے، یا الہی قوم کو چشم بصیرت دے، بے خبر ہے بیچارے تو انہیں نور ہدایت دے. حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی رحمت للعالمین کا لقب نہیں دیا گیا ہے، یوں ہی رحمت للعالمین کے خطاب سے نہیں نوازا گیا ہے. اگر ہم اس جگہ پہ ہوتے تو دعا تو دور کی بات ہے، بد دعا کو تو آپ چھوڑیے، ہم تو گالیاں دینے پہ تلے آتے ہیں. یہ آج کی حالت ہو گئی ہے. میرے نبی نے راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا ہے، ورنہ کس لیے رونا تھا انہیں جب انہیں دنیا میں ہی جنت دکھا دی گئی تھی. میرے نبی نے کبھی اپنے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اپنے اہل و عیال کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. دیکھ رہے تھے زہر میں تڑپتا ہوا جسم اور کربلا میں کٹتا ہوا سر، میرے نبی نے کبھی ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. اگر میرے نبی نے راتوں میں کسی کے لیے رویا ہے تو اپنی امت کے لیے رویا ہے، امت مسلمہ کے لیے رویا ہے. لیکن حضرت آج دیکھیے اس امت کو، اس امت کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج بیٹا اپنی ماں کا قتل کر دیتا ہے، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کر دیتا ہے. یہ ہماری حالت رہ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھپڑ مارے بغیر حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن تیار فرمائے، جن کی تفسیر قرآن سے دنیا قیامت تک استفادہ کرتی رہے گی. بحثیت جرنیل ایسے سیاست سالار پیدا فرمائے جنہیں زمانہ خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہو. سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، ثقافت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتبہ شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا. حاضرین، یہاں پہ وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں اس محفل کو زیادہ آگے نہیں بڑھا سکتا، لیکن بہرحال میں اپنے الفاظ اس شعر کے ساتھ مکمل کرنا چاہوں گا کہ جلتی زمین پر نہیں آنے والا، آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. تجھے اپنے کعبے کی حفاظت خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اب ابابیلوں کا لشکر